اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو مسجد سہلہ پر مبنی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخری وقت میں اور خصوصاً امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہ مسجد انتہائی اہمیت کیوں اختیار کر جائے گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس مسجد کا تھوڑا سا تعارف حاصل کر لیتے ہیں اور پھر مستقبل میں اس کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ مسجد سہلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا، جہاں سے وہ عمالقہ گئے تھے۔ سہلہ کے معنی ہموار زمین کے ہیں۔ مسجد سہلہ کے دوسرے نام یہ ہیں: مسجد سہیل، بنی ظفر اور عبد القیس۔ مذکورہ مسجد ایک قدیم ترین اور مشہور ترین اسلامی مساجد میں سے ہے۔ یہ مسجد پہلی صدی ہجری میں عرب قبائل کے توسط سے کوفہ میں مسجد جامع کے شمال مغرب میں تعمیر کی گئی۔ مسجد سہلہ نجف کے مشرق میں یعنی قدیم شہر کوفہ میں واقع ہے۔ یہ مسجد امام علی علیہ السلام کی تربت اقدس کے شمال مشرق میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر اور مسجد کوفہ کے شمال مغرب میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ روایات کے ایک مجموعے میں مسجد سہلہ کے معنوی مقام اور منزلت کا مختلف عبارتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مسجد ایک غیر آباد اور بستی سے خالی زمین پر تعمیر کی گئی ہے، جس کے اطراف میں سرخ ریت ہے۔ یہ مسجد تقریباً مستطیل شکل کی ہے اور اس کی لمبائی 140 میٹر اور چوڑائی 135 میٹر ہے، اور اس کی مساحت یعنی اس کا رقبہ 17,500 مربع میٹر ہے، اور اس مسجد کو احاطہ کرنے والی دیواروں کی بلندی تقریباً 22 میٹر ہے، یعنی اس کی آؤٹر وال 22 میٹر اونچی ہے۔ اس کے 4 ضلعوں کے کونوں پر یعنی اس کے چاروں کونوں پر باہر سے نیم دائرہ شکل کے برج بنائے گئے ہیں جو ایک دوسرے سے مساوی فاصلے پر واقع ہیں۔ مشرقی ضلع کی دیوار کے درمیان میں ایک مینار ہے جس کی بلندی 30 میٹر ہے۔ مسجد کا صدر دروازہ اس کے مشرقی ضلع کے بیچ میں یعنی اس کی مشرقی دیوار کے بیچ میں مذکورہ مینار کے نزدیک واقع ہے۔ مسجد کے صحن کے مختلف حصوں میں کچھ محراب تعمیر کیے گئے ہیں جو دینی پیشواؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، محراب ادریس علیہ السلام، محراب خضر علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور مقام صالح علیہ السلام۔ آئیے ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد سہلہ مستقبل کا اہم ترین مقام کیوں کر ہوگی۔ کئی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عالمی حکومت کا دارالحکومت شہر کوفہ اور ان کی قیام گاہ مسجد سہلہ ہوگی۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے اور کوفہ کی طرف جائیں گے اور اپنی منزل وہیں قرار دیں گے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا محمد، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم آل محمد اپنے خاندان کے ہمراہ مسجد سہلہ میں نزول اجلال فرما چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا مسجد سہلہ ان کی منزل ہوگی یعنی ان کی رہائش گاہ ہوگی؟ فرمایا، ہاں، مسجد سہلہ ادریس نبی علیہ السلام کی رہائش گاہ ہے، اور خدا نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا ہے اس نے اس مسجد میں نماز ادا کی ہے۔ ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام نے مسجد سہلہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمارے صاحب یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کا گھر ہے، جہاں وہ اپنے خاندان کے ہمراہ سکونت اختیار کریں گے۔ مفضل نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مہدی علیہ السلام کا گھر کہاں ہوگا اور مومنین کہاں جمع ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا، ان کی حکومت کا مرکز شہر کوفہ ہوگا اور ان کی حکومت کا مقام مسجد کوفہ ہے، اور غنائم کی تقسیم کا مقام مسجد سہلہ ہے جو کوفہ اور نجف کی ہموار و مسطح زمین پر واقع ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خبر غیبی کے ضمن میں فرمایا، گویا میں اپنے شیعوں کو مسجد کوفہ میں دیکھ رہا ہوں جو خیمہ زن ہوئے ہیں، اور قرآن اسی طرح لوگوں کو سکھاتے ہیں جس طرح کہ وہ نازل ہوا ہے۔ جان لو کہ ہمارے قائم جب قیام کریں گے اس مسجد کی تعمیر نو کا اہتمام کریں گے اور اس کا قبلہ استوار کریں گے۔ اسی سلسلے میں دوسری روایت میں بھی نقل ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام
کوفہ کو کیوں کر اپنا دارالحکومت قرار دیں گے؟ شاید سبب یہ ہو کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت عدل امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت عدل کا تسلسل ہے۔ بعض محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ کوفہ حسین علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا مشترکہ مرکز ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف نکلے اور حضرت مہدی علیہ السلام بھی مکہ سے کوفہ تشریف فرما ہوں گے اور اس کو دارالحکومت قرار دیں گے، یعنی سید الشہداء کا ادھورا مشن پورا کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز بجا لانے کے بعد حل نہ ہو جائے۔ مسجد سہلہ کو قبیلہ بنی ظفر نے تعمیر کیا ہے، وہ انصار کا ایک طائفہ ہے، اور امام علی علیہ السلام مسجد بنی ظفر یعنی مسجد سہلہ کو مسجد کوفہ کے مانند جانتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کی تیاری میں اور اس مضمون کی تیاری میں ہم نے جن کتابوں سے مدد لی ہے وہ یہ ہیں: بہار الانوار، الکافی، مہدی موعود اور غیبت نعمانی۔ اگر آپ اس ٹاپک پر مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو بہار الانوار جلد 52، معجم احادیث المہدی شیخ علی کورانی کی جو تصنیف ہے، نیز چشم اندازی بحکومت مہدی سے رجوع کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔